السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ایک آیت ترجمہ اور تفسیر اس پروگرام کے تحت آج کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا یہ کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ اہدنا جو ہے، اس میں ہدایت کا لفظ آیا ہے، اس میں ہدایت مانگی گئی ہے۔ ہدایت کے معنی اور مفہوم کئی ایک ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے رہنمائی کرنا، یعنی راستہ دکھانا، اور دوسرا ہوتا ہے توفیق دینا، یعنی راستے پر چلا دینا اور منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ تو اس بنیاد پر اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اے اللہ، تو ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھی راہ بتا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یعنی اس راستے پر، سیدھی راہ پر ہمیں چلا دے اور اس پر استقامت نصیب فرما، یعنی اس راستے پر قائم رکھ، تاکہ ہمیں منزل مقصود یعنی تیری رضامندی اور تیری جنت حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہوا ہدایت کا معنی اور مفہوم۔ مزید آگے بھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ، سیدھا راستہ۔ اس سے مراد وہ سیدھی راہ ہے جس میں کجی نہ ہو، یعنی وہ سیدھا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، وہ روشن راستہ جس میں کوئی اندھیرا نہ ہو، وہ راہ حق جس میں باطل کی ملاوٹ نہ ہو، جو اللہ اور اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو۔ اور یہ راہ، یہ راستہ کون سا ہے؟ قرآن مجید اور سنت مطہرہ کا راستہ ہے، جس کا نام دین اسلام ہے، یعنی وہ دین جو اللہ کا نازل کردہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جس پر آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے چل کر دکھایا۔ تو یہ ہے صراط مستقیم کا معنی اور مطلب۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ ہدایت کا معنی یعنی اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت کی بات آئی ہے، تو ہدایت کے معنی کے ضمن میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ قول و عمل میں اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرنا، اور اللہ کی طرف سے اس کا ظہور کئی منازل میں ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے بعد بالترتیب حاصل ہوتی ہے، حاصل ہوتے ہیں۔
اس کی پہلی منزل یعنی ہدایت کی پہلی منزل اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ قوتیں عطا کرتا ہے جن کی بدولت وہ اپنے منافع اور مصالح تک پہنچ پاتا ہے. یعنی ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ عطا فرماتا ہے کہ جس سے بندے ان چیزوں تک پہنچ پاتے ہیں، ان چیزوں کو حاصل کر پاتے ہیں جن میں ان کے لیے فائدہ اور منفعت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، جس سے انسان کے حواس خمسہ اور اس کی فکری قوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو حواس خمسہ دیے ہیں، 5 قوتیں، صلاحیتیں جن کے ذریعے سے وہ احساس کر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں جن کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک دی ہے جس کے ذریعے سے ہم سونگھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے جس کے ذریعے سے ہم چکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم چھو سکتے ہیں، لمس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل اور دماغ دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وہ قوتیں ہیں، یہ وہ طاقتیں اور صلاحیتیں ہیں جن کا استعمال کر کے ہم ان چیزوں تک پہنچ پاتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند، نفع بخش اور مفید ہوتی ہیں، جن میں ہمارے لیے منفعت اور مصلحت ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں جن میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی. تو یہ جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے اور دوسری مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جیسے کہ حیوانات وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور طاقت کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے وسائل اور ذرائع مہیا کیے ہیں. تو ان وسائل اور ذرائع کو وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان تک پہنچتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے. دوسری منزل اللہ کی ہدایت کی انبیاء کی بعثت اور دعوت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ دنیا انسانیت کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی پہچان کرائیں، سیدھا راستہ کیا ہے انہیں بتائیں اور ان پر چل کر دکھائیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی ہے جو کی گئی ہے. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں اماموں کو پیدا کیا جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں. مراد انبیاء اور رسول ہیں جن کا کام دعوت اور تبلیغ کا تھا، اور پھر جو ان کے وارثین ہیں علماء کرام جو انہیں کے نقش قدم پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے. تو ایک ہدایت تو عام ہے جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 جو ذکر کیا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اسے کیا کیا کرنا پڑے گا. تو یہ عام ہے سب کے لیے. اور ایک یہ انس و جن کے لیے ہدایت اور رہنمائی اللہ نے کی ہے، نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، کتابیں نازل کی ہیں، اور ہر دور، ہر زمانے، ہر جگہ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے دنیا انسانیت کی دینی رہنمائی ہو سکے. تیسری منزل اللہ کی جو ہدایت ہے اس کی تیسری منزل وہ روشنی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو کثرت عبادت و اطاعت اور عمل خیر کے سبب عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ کے
نیک بندے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور عمل خیر کر کے، نیکیوں کو انجام دے کر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے، تو اس میدان میں نیک بندے بہت آگے ہوتے ہیں خیر کے کاموں میں، اور جو شر کے کام ہیں اس سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو نور عطا کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے اور ان کی مزید رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں، ہمارے دین میں کیا کرتے ہیں؟ مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو ہم اپنی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نور، ایسی روشنی عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ چوتھی منزل، ہدایت کی چوتھی منزل دخول جنت کو ممکن بنانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو، ایمان والوں کو، توحید والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اہل جنت کو جنت میں داخل کرنا یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، یعنی ہم نے ان کے دلوں سے کینہ کو نکال دیا ہے۔ جنت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی جنت میں داخل کرنا، یہ بھی ایک قسم کی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو اور نیکی والوں کو حاصل ہوگی۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں کے تتبع سے، جو آیتیں ابھی گزری ہدایت کے سلسلے میں، ہدایت کی مختلف قسمیں، مختلف منزلیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بمعنی دعوت و رہنمائی کے لیے عام ہے۔ کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ وہ ہدایت جو دعوت اور رہنمائی کے معنی میں ہے یہ سب کے لیے عام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی راستہ دکھا دینا، راستہ بتا دینا، راستے کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ سب کے لیے عام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت، یہ قوت تقریباً سب کو عطا کی ہے، تو یہ سب کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ شورى میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، اسے بتا دینا، اسے دکھا دینا، اس کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ نبیوں اور رسولوں کا کام رہا ہے، اور پھر جو ان کے وارثین ہیں علماء کرام، دعات اعظام، ان کا کام رہا ہے۔ جن کو علم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ طاقت اور قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے کہ وہ صحیح راستہ لوگوں کو دکھائیں۔ تو یہ عام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی جو دوسرے ہیں وہ اس کو انجام دے سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اور اس کی مشیت سے۔ لیکن ہدایت کا جو دوسرا معنی ہے توفیق دینا اور جنت میں داخل کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اس پر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے، کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو سیدھے راستے پر
چلنے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ کوئی اور راستہ تو بتا سکتا ہے، راستہ تو دکھا سکتا ہے کہ یہ راستہ ہے، لیکن اس راستے پر اس کو چلا دینا اور اس راستے پر اس کو یہاں تک چلاتے رہنا کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توفیق دینا۔ اور اسی طرح سے آخرت میں جنت میں داخلہ دینا، یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ اور اس کے اختیار میں ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ القصص کے اندر، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جنت کے سلسلے میں آپ نے سنا، جنت کی ہدایت کے سلسلے میں اس سے پہلے والی آیت میں کہ جنتی لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ ہی کی سب تعریف ہے کہ جس نے ہمیں جنت کی رہنمائی کی۔ مفسرین کرام نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کئی طرح سے کی ہے، یعنی اس میں جو ہدایت کا لفظ آیا، ہدایت کی بات آئی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ہدایت سے مراد عام ہدایت ہے اور اس میں دعا کا حکم دیا گیا ہے، ہدایت کی دعا کا حکم دیا گیا ہے، عام ہدایت کی دعا کا، تاکہ ثواب میں اضافہ ہو۔ یعنی ہم بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے عام ہدایت کی دعا کریں تاکہ ہمیں اجر ملے، ثواب ملے، اس لیے کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے، ایک نیک عمل ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو، اس لیے عام ہدایت مانگنے کی دعا کی ہدایت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ کسی اور نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ہمیں راہ شریعت پر چلنے کی توفیق دے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ ہمیں جو شریعت کا راستہ ہے، دین کی راہ ہے، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں، شہوتوں اور شبہات سے بچا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں گمراہی سے بچا، گمراہ راستوں سے بچا، اور شہوتوں اور خواہشات جو کہ ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سے بچا، اور شبہات جو دین کے بارے میں ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ان شبہات سے بچا، یہ معنی ہے اس کا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ہمیں مزید ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی مزید ہدایت دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت جیسے ایمان ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے، ہدایت بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے، اس لیے ہدایت میں اور اضافہ ہو اور مزید ہدایت حاصل ہو، اس کی دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ ہمیں علم حقیقی یعنی نور عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ نور، ہمیں وہ روشنی، ہمیں وہ برہان عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہو سکے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت ہو سکے، جس کے ذریعے سے جو سیدھا راستہ ہے اس کی پہچان ہو سکے۔ تو یہ نور اور یہ روشنی ہمیں عطا ہو، علم حقیقی، کتاب و سنت کا صحیح علم، شریعت کا درست علم، توحید و سنت کا علم، تو یہ مراد ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ہمیں جنت دے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں جنت کی ہدایت دے، ہمیں جنت کی طرف رہنمائی ہماری کر، یہ معنی ہے۔ تو یہ مختلف اقوال، تقریباً 6 اقوال پیش کیے گئے، بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں ہدایت کی یہ تمام قسمیں مراد لی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، یہ سب ہدایت کے معانی ہوتے ہیں اور یہ سب درست ہیں۔ یہ سارے معانی اس آیت میں اہدنا الصراط المستقیم میں داخل ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود اس کا محتاج ہے کہ وہ ہر نماز میں اور نماز کے ہر رکعت میں اللہ سے رشد و ہدایت کا سوال کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے رشد و ہدایت کی دعا کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دوام اور استمرار بخشے۔ یعنی باوجود اس کے کہ ایمان والے ہدایت یافتہ ہیں، پھر کیوں ہدایت کی دعا کا حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ استقامت عطا ہو، تاکہ ثابت قدمی حاصل ہو،
تاکہ ایمان پر اور سیدھے راستے پر، دین اسلام پر دوام حاصل ہو، ہمیشگی اور استمرار حاصل ہو۔ اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے آیت کا یہ معنی ہوگا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیر دے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ، یہ محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ سیدھی راہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، یہ عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی کوئی صرف عقل اور ذہانت کا استعمال کر کے دین اور شریعت کو جان لے، اس کو سمجھ لے، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ عقل اور یہ ذہانت شریعت کے تابع نہ ہو۔ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے، جو دین نازل کیا ہے، جب تک اس کے تابع نہ ہو، اس کے مطابق نہ ہو، تب تک کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، جنت تک نہیں پہنچ سکتا، نجات کا راستہ نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہدایت کی دعا کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی توفیق اور اس پر استقامت کی دعا کرتا رہے، اور اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرتا رہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم رکھے، اور جو صراط مستقیم پر نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی مطلوب رہنمائی کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات کی طرف، جنت کی طرف ہدایت دے، ہماری رہنمائی کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔